محمد نصلي على رسوله الكريم عقيبة للمتقين خاتم النبيين سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری تمام بہنیں؟ امید کرتی ہوں سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم کہ تمام بہنیں ہم آج اس کلاس میں صحیح وقت پر اللہ کے کلام پاک کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے موجود ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہمارے وقتوں میں برکت دے، اور ہم سب کے لیے یہاں پر جو کچھ ہم سیکھنے والے ہیں ان میں آسانیاں پیدا کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو جیسے کہ بہنیں جانتی ہیں آج ففتھ رکوع النساء، سورہ النساء ففتھ رکوع ہمارا شروع ہے، اور آج اس کا تھرڈ پارٹ ہے۔ فرسٹ پارٹ ہم نے منڈے کے دن کمپلیٹ کیا، تلاوت وتھ تجوید اس رکوع کی کری، اور پھر کل کے دن ہم نے ورڈ میننگز دیکھے، یعنی ایک ایک حرف کا معنی دیکھا، سمجھا، اور انشاءاللہ آج مکمل کریں گے اس رکوع کو۔ آج اس کی تفسیر کریں گے، تھوڑا ڈیٹیل سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں، ہم سب کے لیے کیا ہدایتیں ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، ایک آیت کی تلاوت کرتی ہوں اور پھر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ تو چلتے ہیں سورہ النساء، جو کہ ہم ابھی تک ہمارا شروع ہے۔ رمضان سے پہلے ہم نے سورہ النساء کے 4 رکوع کرے تھے، اور آج رمضان کے بعد سے ہمارا آج 5th رکوع انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ یعنی ہم نے ابھی بہت دیر کے بعد ہماری کلاسز شروع ہوئی ہیں، اور شروع میں ہم نے کچھ ریویژن کرا، یعنی 4 رکوع کا ہم نے ریویژن تفسیر دیکھا الحمدللہ، تاکہ فرسٹ یعنی سورہ النساء کی شروعات سے لے کر 5th رکوع تک کنیکشن رہے، کنیکٹیوٹی رہے، تاکہ وہاں کے جو بھی میسیجز تھے وہ اتنے دنوں کے بعد تو بھولے بھلائے ایسے ہو گئے ہیں ہماری بہنوں کے لیے شاید، اس لیے میں نے ریوائز کیا، ٹوٹل تفسیر ریوائز کری 4th رکوع تک۔ اب آج آپ انشاءاللہ 5 رکوع میں 5th رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کنیکٹ ہو رہا ہے یہ دیکھتے ہیں ہم ابھی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم۔ اللہ کیا کہتا ہے یہاں پر 26 آیت میں کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کیا، اور وہ ہمارے لیے بیان کرے اور ہمیں وہ ہدایت دینا چاہتا ہے۔ کس چیز کی؟ سنن الذین من قبلکم۔ سنن یعنی راستہ، طریقہ ان لوگوں کا جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ من قبلکم یعنی ہم سے پہلے جو لوگ گزر گئے، آج تک، شروع دنیا سے لے کر آج تک جو ہم سے پہلے لوگ گزر گئے، ان کا راستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں یہاں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، اس قرآن کے تھرو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ، اور وہ مہربان ہے تم پر،
یعنی اللہ کی یہ مہربانی ہے ہم پر کہ وہ ہمیں یہ تمام چیزیں، اچھی اچھی چیزیں ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ان طریقوں کو پہلے ہم سے پہلے جو اچھے اچھے لوگ ہوئے، جو اچھے ہمارے تمام نبیاں ہوئے، جتنے انبیاء کرام ہمارے دنیا میں آئے، ہم سے پہلے کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات، تو جتنے نبیاں آئے اور جتنے اچھے لوگ آئے جنہوں نے نبیوں کو فالو کیا، نیک لوگ جو بھی رہے، ان کے طور طریقے، وہ جن راستوں پر چل کر اللہ کے پیارے بنے، اللہ کے چہتے بنے، ان کا راستہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہاں پر اس قرآن میں بتا رہے ہیں۔ تو اللہ یہی یہاں پر فرما رہا ہے، یرید اللہ، میں تمہیں بیان کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں وہ راستہ دکھانا چاہتا ہوں جو نیک لوگ چلے، جن پر ان کے چلنے سے میں ان سے راضی رہا۔ تو ایسا راستہ انہوں نے چلا، اب میں یہ تمام راستے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ تو یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ مینلی کیا بتا رہا ہے ہمیں، اس کے پیچھے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مقصد ہے یہ بتانا کہ میں تمہیں بیان کر رہا ہوں تمہارے لیے تمام چیزیں۔ تو کون سی چیزیں؟ تو یہ سورہ جو سورہ النساء شروع کیا ہم نے، اور اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ اور پھر آل عمران دیکھا۔ تو اللہ ان تمام احکاموں کی بات کر رہے ہیں یہاں پر، جتنے احکام ہمیں ابھی تک پڑھے، وہ احکام جن پر چل کر انسان کیا ہے، کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ جتنے بھی اللہ کی شریعتیں ہم نے پڑھی سورہ بقرہ میں، زندگی کو کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کون کون سی چیزیں ہمیں کرنی ہیں، کون سی چیزیں نہیں کرنی ہیں، اور کون سی عبادت کس طرح سے کرنی ہے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، یہ تمام شریعتیں ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی۔ اللہ سے محبت کتنی کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی چاہیے، یہ تمام ہم نے سورہ بقرہ سے ہم نے مکمل اللہ کی آیتوں کو پڑھا۔ اور پھر آل عمران میں بھی پڑھا ہم نے، بہت ساری شریعتیں پڑھی، ڈوز اینڈ ڈونٹس جس کو بولتے ہیں، کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، یہ تمام چیزیں ابھی تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے، ابھی پھر سورہ نساء میں ہم نے کیا پڑھا؟ سورہ نساء کی شروعات ہوئی خاندان سے، ایک انسان کے وجود سے، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے اللہ نے شروع کیا، سورہ نساء شروع کیا، اور کس طرح سے ایک خاندان ان کے بطن سے، حوا کے بطن سے، حوا علیہ السلام کے بطن سے کیسے مرد اور عورت کو پیدا کیا اللہ نے، اور کیسے اس زمین پر پھیلا دیا، اور کیسے پھر خاندان وجود میں آئے، پھر کیسے قبیلے اور اس طرح سے قومیں بڑھتے گئیں۔ یہ تمام چیزیں ہم نے سورہ نساء کے پہلے بگننگ میں ہم نے دیکھے۔ تو یہ تمام ہم نے وہاں پر وراثت دیکھی۔ سورہ نساء میں شروع میں ہم نے کیا دیکھا؟ وراثت دیکھی، یعنی ماں باپ کے چلے جانے سے، قریبی رشتہ داروں کے چلے جانے سے، اس دنیا سے وہ جو چھوڑ جاتے ہیں ترکہ اپنا، جو اپنی مال دولت زمین جائیداد چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ وراثت کس طرح سے ہمارے لوگوں میں بانٹی جائے، کب بانٹی جائے، عورتوں کو کتنا حصہ، مردوں کو کتنا حصہ، ماں باپ کو کتنا حصہ، بچوں کو کتنا حصہ، یہ تمام جنہوں نے سنا ہے، میرے جتنے بھی یہ ریویژن سیٹ جو ہم نے کیا ابھی شروعات میں، تو اس میں ہم نے وراثت دیکھی، اور وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں بتایا کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وراثت کو ہمارے اندر بانٹا ہے۔ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وراثت کو ہمیں بانٹنے کی اب ضرورت نہیں ہے، میں نے تمام پورشنز کس کو کتنا آنا ہے، یہ ریشیوز میں نے اس کلام پاک میں کیا کیا ہے، اتارا ہے۔ تو ابھی جب کوئی کسی کو وراثت بانٹنی ہوں گی
تو ایز پر شریعہ اللہ کی شریعت کے مطابق بانٹے گا. تو یہ تمام کلیریفیکیشن ہم نے پڑھے. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ نکاح کیسے کرنا اور نکاح کتنا تک کر سکتے ہیں. 1 2 3 4 تک کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے رکوع میں ہم نے دیکھا. اور یہ بھی دیکھا کہ 4 کرنا مطلب 4 کرنا فرض نہیں قرار دیا. 4 تک کر سکتے کیونکہ اس سے پہلے جہالت کے اندر لوگ کتنے کرتے تھے. بہت سارے نمبرنگ کرتے تھے نکاح. تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں 4 تک نکاح بتا دیا. وہ بھی کیسے؟ کنڈیشن اپلائز. 4 نکاح اس وقت جب تم چاروں میں کیا کر سکو؟ انصاف، اعتدال، عدل کر سکو. دس واز دا مین تھنگ، مین کنڈیشن، کہ تم انصاف کرو گے چاروں کے اندر، کسی کو اوپر کسی کو نیچے نہیں. اگر یہ تم نہیں کر سکتے تو پھر اللہ نے کہا کیا کرو؟ ایک ہی سے گزارا کر لو. مطلب تم سے گناہ سرزد نہیں ہونے چاہیے، تم سے نا انصافیاں بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کیا کرو؟ ایک ہی کو لے کر زندگی بتاؤ. تو یہ تک بھی اللہ نے اس کلام پاک میں کہہ دیا ہے. تو یہ شریعتیں تمام. پھر مہر کے شریعتیں بھی پڑھی ہم نے. مہر کیسا دینا، نہیں دیے تو کیا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں بھی اللہ نے یہاں پر بتا دیے. یہ تمام چیزیں ابھی تک 4 رکوع تک ہم نے دیکھ لیے تھے. اب 5 رکوع میں اللہ کیا شروع کر رہا ہے کہ میں نے یہ تمام چیزیں سورہ بقرہ سے لے کر اب تک النساء تک جتنی شریعتیں تمہیں دکھائیں، سنائیں، بتائیں، یہ میں کس لیے بیان کر رہا ہوں؟ تاکہ یہ میری مہربانی ہے تم پر، تاکہ تم جہالت سے باہر آ جاؤ. دیکھیں انسان جب گناہ کرتا ہے، کب گناہ کرتا ہے؟ جب وہ جاہل ہوتا ہے. جاہل کا مطلب کوئی گالی نہیں ہے. جاہل کا مطلب لا علم، a person without knowledge. تو جب ایک آدمی وداؤٹ نالج ہوتا ہے، لا علم ہوتا ہے، تو گناہ تبھی سرزد ہوتے ہیں، تبھی اس انسان سے گناہ ہوتے ہیں. اگر اس کو پتا ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے اور فلانا راستہ غلط ہے تو پھر وہ غلط راستے پر کیوں کر چلے. لیکن مین کیا ہے کہ پتا ہونا چاہیے نا غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. تو اللہ کے علم، کتاب کا علم ہم نہیں لیں گے، اللہ کی شریعتوں کو ہم نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، تو نیچرلی ہم لوگ گناہ کریں گے. تو اللہ اسی لیے کہتا ہے یہاں پر کہ میری مہربانی ہے تم پر، میں تم پر مہربان ہوں کہ یہ تمام چیزیں میں کیا کر رہا ہوں؟ اس کتاب میں نازل فرما رہا ہوں اب کے لیے، تمہارے لیے، تمہارے بھلائی کے لیے، تاکہ تم صحیح راستوں کا چناؤ کر سکو اور ان راستوں پر چل کر مجھ تک پہنچ سکو. یہ اللہ پھر کہتا ہے وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ، وہ ہمارے پر مہربان ہے. اللہ کہتا ہے اس لیے یہ تمام اچھی باتیں میں اس کلام میں پاک میں نازل فرما رہا ہوں. اور اللہ کیا ہے؟ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اللہ کیا ہے؟ بہت علم والا ہے. اللہ سے بڑھ کر کسی کا علم ہے؟ تو اللہ کہتا ہے میں بہت علم والا ہوں اور تمام چیزوں کی حکمت میرے پاس ہے. یعنی کس کو کتنا علم دینا، کس کو نہیں دینا، کس کو مال دینا، کس کو نہیں دینا، کس کو امیر بنانا، کس کو غریب بنانا، کس کو، یعنی یہ تمام چیزیں جو دنیا میں ہو رہی ہیں اس کی حکمت کس کے پاس ہے؟ اس کی حکمت صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہم کبھی ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا وہ برا ہمارے ساتھ کیوں ہوا ہے، لیکن وہ برا ہمارے لیے کیونکہ ہم لا علم ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے. کچھ بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ تو ہم لا علم ہوتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز میرے ساتھ کیوں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس علم نہیں ہوتا اس بابت کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوئی ہے. لیکن یہ علم کس کے پاس؟ اس کا علم اللہ کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے فلانا سچویشن میں اللہ نے ہمیں ڈالا ہے تو کیوں ڈالا ہے. بیکاز دنیا میں ہم آئے کس لیے ہیں؟ ہماری ٹیسٹنگ،
हमारी दुनिया में क्या चालू है? टेस्ट चालू है। और टेस्ट कैसा होता है? टेस्ट अगर हम यहाँ पर आराम से खाए पिए सोए उठे और फिर मरकर चले गए, वहां पर टेस्ट कौन सा? तो टेस्ट यानी अल्लाह को हमें आजमाना होता है। डिफिकल्टीज हमें फेस कराकर अल्लाह हमें जज करता है कि ये मेरा बंदा इस डिफिकल्टीज में कैसे चलता है। अगर ये बंदा अल्लाह के कलाम पाक को सीखा है, अल्लाह के कलाम पाक से तमाम शरीयतें सुना है, तो फिर वो बंदा उस डिफिकल्टीज को भी क्या है, फेस करता है, आसानी से फेस करता है। क्यों? वो जानता है जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो अल्लाह मुझे टेस्ट कर रहा है। अगर अल्लाह मुझे टेस्ट कर रहा है तो फिर वो साबिर बन जाता है, वो सबर करता है इस मामलात में। अदरवाइज क्या होगा? जस्ट उल्टा होगा, हम गुनेगार बन जाएंगे और पता नहीं हम क्या क्या बोल देंगे अल्लाह को कि मैच मिली थी, ये तमाम चीजें मेरे साथ ही क्यों होती हैं, मैच मिली क्या? और देखो ये सब लोग बड़े आराम से हैं, मजे कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें, ये गलत, अल्लाह के लिए हम गलत बातें निकालते हैं, ये गुनाह है। तो अल्लाह ताला यही कहता है यहाँ पर, देखें कि मैं तुमसे पहले जो लोग आए थे ना, वो जिस तरह से मेरे नेक बंदे बने, उसी तरह से मैं उनके तमाम तौर तरीके में क्या कर रहा हूं, इस कलाम पाक में नाजिल कर रहा हूं आपके लिए, ताकि आप इनको पढ़ें, आप इनको समझें और फिर इन तौर तरीकों पर आप भी अपनी जिंदगी को बसर करें। तो ये अल्लाह ताला यहाँ पर इसीलिए फरमाता है कि मैं सब कुछ जानने वाला हूं और मेरे पास इस तमाम चीजों की हिकमत है, क्योंकि मैं ही हकीम हूं। हकीम और दाना, हिकमत से भरपूर। तमाम चीजों के पीछे जो होता है उसके मकसद को जानना, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल करीम ही जानता है और कोई नहीं जान सकता। तो दूसरी बात, वो वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम, और अल्लाह क्या है? अल्लाह चाहता है कि वो मेहरबान हो तुम पर। क्यों मेहरबान? व युरीदु लजीना यत्तबिऊन शहवात, अल्लाह कहता है और अल्लाह चाहता है वो जो पैरवी करते हैं अपने शहवात की, ख्वाहिशात की। शहवात यानी ख्वाहिशात। एक इंसान, कुछ भी नहीं मालूम उसको, उस इंसान को वो कोई इल्म नहीं है क्या सही क्या गलत, लेकिन वो जिंदगी में जब चलता है अपनी जिंदगी के मामलात को लेकर, तो वो कैसे चलता है? वो अपने ख्वाहिशात पर चलता है। वो उसको नहीं पड़ी क्या सही क्या गलत, वो बस अपने ख्वाहिशात पर चलता है। यानी मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे कहाँ खुशी मिलती है, क्या करे तो मुझे खुशी मिलती है, भले वो अल्लाह नाराज होता हो। क्यों? उसके पास इल्म नहीं होता एक तो वो खाली अपने ख्वाहिशात पर चलता है वो इंसान। तो अल्लाह क्या कहता है कि मैं तुम पर मेहरबान होना चाहता हूं उन लोगों से जो क्या है, अपने ख्वाहिशात के मुताबिक चलते हैं। अंतमिलु मैलन अजीमा, के तुमको झुक जाना यानी बहुत बड़ा, अजीमा, अजीमा यानी बहुत बड़ा। अल्लाह क्या कहता है यहाँ पर 27 आयत, अल्लाह तो तुम्हारी तरफ रहमत के साथ पलटना चाहता है। यानी अल्लाह तो नौजबिल्ला अपने बंदों को तकलीफ देना ही नहीं चाहता, वो बार बार हमारी तरफ, अपने बंदों की तरफ रहमत के साथ पलटना चाहता है। मगर जो खुद अपने ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं उनको कौन रोक सकता है? अल्लाह कहता है जो अपने ख्वाहिशात के पीछे चल रहे हैं उनको कौन रोकेगा? तो वे चाहते हैं कि तुम्हें सीधे रास्ते से दूर हटाते। यानी फॉर एग्जाम्पल, अभी एक माशरे में समझो कुछ लोग अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, नेकी के रास्ते पर चलकर अल्लाह को राजी रखना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं मुनाफिक किस्म के या यहूदी समझो जो भी, वो क्या चाहते हैं कि जो नेक लोग हैं उनको रास्ते से भटका दें।
गलत गलत चीजें करके, कंफ्यूजन्स डालकर, जो सही है उसको गलत बोलकर, तो इस तरह से वो क्या करना चाहते हैं, लोगों को, जो मतलब ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं जो लोग होते हैं, वो अच्छे नेक लोगों को भटकाते हैं रास्ते से। ये तमाम चीजें ये कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक्चुअली कौन सी बात हो रही है, मुनाफिकों की बात हो रही है। मक्का से हिजरत करके जब चंद मुट्ठी भर मुसलमान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा, साहबियात, चंद मुट्ठी भर इंसान जब हिजरत करके मदीना आए, तो वहां पर उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी बस्ती कायम हो गई, एक छोटी सी मुसलमानों की रियासत कायम हुई। कहा? मदीने में। और वहां पर फिर अल्लाह ताला ने, देखे, ये तमाम शरीयतें जो है अल्लाह की, तमाम तौर तरीके जिंदगी को जीने के लिए क्या चाहिए, ये तमाम कुरान में नाजिल फरमाया अल्लाह ताला ने। क्योंकि वहां पर पहले बार बस्ती कायम हुई थी मुसलमानों की, तो उनको जिंदगी जीने का तरीका सिखाना चाहिए था ना, तो वो अल्लाह ताला ने इस कुरान करीम में नाजिल फरमा दिया तमाम। लेकिन कुछ लोग थे जो इनको भटका रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम सही रास्तों पर लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पर जो यहूदी बसते थे, मदीने के अंदर यहूदी के बड़े बड़े कबीले बसते थे, और मुनाफिक, मुनाफिक किसको बोलते हैं, दो मुंह वालों को मुनाफिक बोलते हैं। यानी अंदर से कुछ भी नहीं, अंदर से एक, बाहर से एक, यानी दो मुंह वाला जिसको बोलते हैं, उसको अरबिक में मुनाफिक बोलते हैं। तो वहां पर कैसे लोग थे, बाहर से क्या दिखा देते, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, हम ईमान वाले हैं, लेकिन उनके दिलों के अंदर ईमान नहीं था। तो ऐसे लोग क्या करते थे, छुप छुप कर प्रोपेगेंडास करते थे, प्लानिंग्स करते थे, मुसलमानों को बहकाना चाहते थे रास्तों से। अगर वो नेकी के रास्ते पर चल रहे हैं तो उनको उस रास्तों से भटकाना चाहते थे। तो ऐसे लोग थे वहां पर मदीने के अंदर। वो कौन थे? मुनाफिक, जो नाम को मुसलमान थे लेकिन दिल से मुसलमान नहीं थे। और यहूदी, जो कट्टर दुश्मन थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे मुसलमानों के। तो ये दो कबीले बसते थे वहां पर मदीने के अंदर। ये लोग क्या करते थे, हमारे मुसलमानों के पीछे लग जाते थे, उनको रास्तों से हटाना चाहते थे। बोलते थे, देखो देखो, ये कल का नबी जो आया है आपका, ये तमाम चीजें जो बोलते थे ना, ये शरीयत, ये तमाम शरीयत इस्लाम की गिनाते थे। उनके जमाने में क्या होता था, बेटी को कोई विरासत नहीं थी। उनके जमाने में, जाहिलियत के जमाने में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आने से पहले बेटी को कोई विरासत नहीं देते थे। फिर उसके बाद दो बहनों को एक साथ, हमारे शरीयत में क्या है, दो बहनों को एक साथ निकाह नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग करते थे दो दो निकाह एक साथ। फिर मैदरी माँ से निकाह करते थे, जबकि हमारी शरीयत हराम बोल रही है। और फिर मुंह मुंह बोला बेटा बेटा नहीं, ये हमारी शरीयत ने कहा कि मुंह बोला बेटा बेटा नहीं। और मुंह बोले बेटे की जो बीवी होती है, वो मुंह बोले बाप के लिए वो बीवी क्या होती है, हराम होती है। यानी अगर बेटा अपनी बीवी को, मुंह बोला बेटा अगर अपनी बीवी को छोड़ देता है, तो वो बीवी से वो ससुर निकाह कर सकता है, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उनके साथ हो चुका है। मैंने लास्ट मेरे रुकू में ये तमाम चीजें बताई हैं, बार बार रिपीट करेंगे तो मेरा टाइम यहाँ पर ये होगा। तो ये तमाम शरीयतें जो थी, और फिर क्या शरीयतें थी, तो ये तमाम चीजें जो वो करते थे इस्लाम आने से पहले, इस्लाम ने उन चीजों को हराम करार दिया, तो इनके दिलों में जलन पैदा हो गई। ये जलने लगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये कैसी शरीयतें लेकर आए हैं, ये कि हमारी तमाम चीजों को गलत करार दे रहे हैं ये लोग। तो ये लोग नाराज होते थे, ये यहूदी नाराज होते थे, और क्या फिर करते थे, जो मुसलमान थे उनको भड़काना, जो कमजोर मुसलमान थे, जिनका ईमान कमजोर था। क्योंकि देखिए,
कुछ लोग थे जो वाकई में, जो साहबा कराम थे हमारे, वाकई में ईमान मजबूत था, लेकिन कुछ नए नए मुसलमान होते थे मदीने के अंदर आकर, तो उनका ईमान अभी इतना मजबूत नहीं था, तो कमजोर था ना कुछ, तो उनको कंफ्यूजन में डालते थे ये यहूदी। ऐसी ऐसी बातें करते थे कि देखो देखो, ये अभी तमाम चीजें जो हम करते थे उसको हराम करार दे रहे हैं ये लोग। हाँ, हमारे बाप दादा क्या गलत थे? हमारे बाप दादा ने जो रस्में करी थी वो गलत थे। अब ये आए हैं, देखो कल के आए हैं और तमाम हमारी चीजों को गलत बोल रहे हैं। ये इस तरह से भड़काते थे लोगों को, मुसलमानों को, कमजोर मुसलमानों को। तो ये अल्लाह ताला कहता है ये बहुत गलत ये चीज करते थे। और इनका मेन मकसद क्या होता था यहूदियों का ये सब करने का? कि ये सीधे रास्ते से दूर निकल जाएं, यानी पलट आए उनकी तरफ वापस। तो इस तरह से इनका मकसद होता था। फिर अल्लाह क्या कहता है देखें, युरिदुल्लाहु अन युखफ्फिफु अन्कुम व खुलिकल इंसानु दईफा। अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह ये तमाम चीजें बताना चाहता था, ये तमाम अहकाम नाजिल क्यों करना चाहता है? क्योंकि एक तो वो मेहरबान होना चाहता है हम पर, हमसे प्यार जो उतना करता है अल्लाह सुब्हानहू ताला। और फिर अल्लाह ताला बोझ हल्के करना चाहता है। युखफ्फफ, युखफ्फफ मतलब खफीफ करना, हल्के करना। तो अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह चाहता है कि हमारे कंधों से जो बेकार की चीजें हम करते हैं, अगर वो हम ना करें तो हम हल्के हो जाएंगे ना, क्योंकि हम अपने ऊपर बोझ खुद ही लादे हुए हैं। तरह तरह की रस्में रिवाज जो दीन के अंदर है ही नहीं, वो तमाम चीजें हम जब करते हैं तो अननेसेसरी थिंग्स से हम क्या करते हैं? अपने ऊपर बोझ लादे हुए हैं। अल्लाह ये बताता है कि फलानी चीज सही है, फलानी चीज गलत है, तो अल्लाह हमारे बोझ हल्के करना चाहता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह कहता है वह खुलिकल इंसानो दईफा। क्यों? क्योंकि इंसान को मैंने कमजोर पैदा किया है, यानी इतना मजबूत नहीं है इंसान कि जिंदगी भर ये तमाम चीजें करते फिरे, ये नाजायज चीजें भी करे, तमाम चीजें मतलब अननेसेसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो बोझ जो इंसान लेकर घूमते हैं। अल्लाह कहता है इतने बोझ मेरा इंसान नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि वो ज़ईफ है। ज़ईफ यानी कमजोर। क्योंकि मैंने इंसान को कमजोर पैदा किया है, तो उसकी आसानी के लिए मैंने डूज एंड डोंट्स यहाँ पर किताब में नाजिल फरमाए हैं। अगर उतने पर अगर इंसान चलकर मेरे पास पहुंचता है तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसको वो जन्नती होगा। तो ये अल्लाह ताला यहाँ पर कहता है 28 में कि इंसान ज़ईफ है, इसलिए मैं उसके बोझ हल्के करना चाहता हूँ। और मैं कैसे बोझ हल्के करना चाहता हूँ? ताकि उनको मेरे रास्ते आसान कर दूं, मेरी शरीयतें उनके लिए आसान कर दूं, हर चीज मैं बता दूं कि भाई इन चीजों पर, इन रास्तों पर तुम चलकर मेरे पास आओ। तो नेक्स्ट देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। अब ईमान जो लाए हैं उनसे मुखातिब है अल्लाह सुब्हानहू ताला। ला ताकुलु अम्वालकुम, न खाओ तुम मालों को अपने, अपने दरमियान में, बैनकुम अपने दरमियान में, कैसे? बातिल तरीके से, गलत तरीके से, फ्रॉड, चीटिंग, दूसरों के साथ जुल्म से, जुल्म करना माल के लिए। आज दुनिया भर में देखा जा सकता है क्या कुछ हो रहा है, जहां माल वहां पर जुल्म, चीटिंग, फ्रॉड, ये तमाम चीजें माल के पीछे से, खून खराबा, फसाद, झगड़े, ये तमाम चीजें माल के पीछे से। अब यहाँ पर अल्लाह कहता है तुम लोग अपने माल अपने दरमियान बातिल तरीके से ना खाओ, इल्ला मगर एक कि तुम हो जाओ तुम्हारी तिजारत में बहामी, आपसी रजामंदी के साथ।
یعنی ایک دوسرے کے مال کو غلط ڈھنگ سے نہ کھاؤ تم، اور آپس کا لین دین جو بھی بزنس کے اندر لین دین جو بھی کرتے ہو، اس میں اس تجارت میں کیا ہے، ایگریمنٹ کر لو، اپنے معاملات کو صحیح ڈھنگ سے لے کر چلو۔ یعنی پھر ہوتا ہے نا بزنس میں کیا ہوتا ہے موسٹلی، وہاں پر بہت ساری دھوکہ گڑی ہوتی ہے، بہت سارے فراڈ کیسز ہوتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو مال کے لیے۔ تو اللہ یہاں پر یہ کہتا ہے کہ تم غلط طریقے سے مال کھانے کی بجائے اپنے اندر ایگریمنٹس کرا لو، ایک دوسرے کے بیچ میں رضامندی ہونی چاہیے ہر چیز کے لیے، لکھا پڑھی ہونی چاہیے ہر چیز کے لیے۔ اور پھر وَلَا تَقْتُلُوا، اللہ کہتا ہے أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو ہلاک مت کرو تم۔ یعنی یہاں پر تو یہاں پر اللہ یہی کہتا ہے کہ تم یہ تمام مال کے پیچھے سے اگر غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے لگو گے تو تم اپنے آپ کو کیا کر رہے ہو، قتل کر رہے ہو۔ ولا تقتلوا، اللہ کہتا ہے مت قتل کرو اپنے آپ کو اس طرح سے۔ قتل کرنا دیکھیں، قتل کرنے کا یہ نہیں کہ چھری لو اور گلے پہ پھیر دو، یا چھری لو اور پیٹ میں ڈال دو۔ تو اگر کسی کا مال تم ناجائز طریقے سے کھاؤ گے تو وہ بھی تو قتل ہی ہوا نا، نظر تو نہیں آتا لیکن حقیقت میں وہ بھی قتل ہوا نا۔ تو اللہ کہتا ہے، اور دوسرا، اور تم جو حرام خوری کرو گے اس طرح سے مال کے ساتھ، ہاں، جھوٹ دھوکے فریب سے مال کھاؤ گے، تو یہ اپنے آپ کو کیسے قتل کرو گے؟ آپ تو جہنمی بن جاؤ گے نا۔ تو دیٹ مینس ہم اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں، دیٹ مینس یعنی کسی کا مال اس طرح سے کھانا، ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں، دوزخ میں زمین خرید رہے ہیں ان شارٹ۔ تو یہی ہے اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ یعنی ناجائز طور پر کھانا کیا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ دنیا میں نظام ہمارا اگر ہم صحیح نہیں رہے، کوئی چیز ڈھنگ سے لکھا پڑھی سے ایگریمنٹ صحیح نہیں ہوا، تو پھر دنیا میں کیا ہوتا ہے، اسی وجہ سے خون خرابہ ہوتا ہے، ماحول کیا ہے، حرام خوری بڑھتی ہے۔ اگر اس پر دھیان نہ دے تو حرام خوری بڑھتی ہے، اور اس سے ہم کوئی بھی بچ نہیں سکتے۔ ایسا نہیں کہ وہی اسی نے حرام خوری کی، بلکہ یہ دھیرے 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 سب کو لپیٹ میں لیتا ہے۔ یہ ماحول، یہ نظام اگر پاک صاف نہ رکھے ہم، اگر صحیح ایگریمنٹ صحیح طور طریقے ہم نہیں لکھ کر رکھیں، تو یہ نظام کیا ہوتا ہے، خون خرابے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، کیونکہ پھر وہی نا، آخرت میں جا کر ہم کیا ہوں گے، سزا کے حقدار ہوں گے۔ اچھے تو بنیں گے نہیں، توبہ تو کریں گے نہیں، تو اس حرام خوری میں ہم کیا مر گئے تو کیا ہوگا، ہمارے اوپر دوزخ کیا ہوگی، واجب ہو جائے گی۔ تو اللہ یہی کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو تم اس طرح سے قتل نہ کرو، اور یہ بھی کہتا ہے کہ تم اپنی خودکشی بھی نہیں کرو۔ یعنی ایک خودکشی کیا ہوتی ہے، یہ خودکشی تو ہوئی نا ابھی نہیں، دنیا میں آپ کسی کا مال کتنا کھاؤ گے، کسی کو فراڈ چیٹنگ میں ڈال کر کتنا مال کھاؤ گے، لیکن آخر آپ تو ہلاک ہی ہو جائیں گے نا، پھر آپ کو تو دوزخ ہی ملے گی، پھر ہاں کوئی چانس ہی نہیں ہے آپ کے لیے۔ تو اللہ کہتا ہے خودکشی مت کرو، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اور پھر آگے چلتے ہیں، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ کیا ہے، اللہ ہم پر نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہمارا دشمن نہیں ہے کہ ہم آرام سے جہنم میں چلے جائیں۔ اللہ نعوذ باللہ نہیں چاہتا کہ ہم جہنم میں جائیں، اسی لیے تو اللہ کلیئر واضح کر کے کھول کھول کر یہ تمام بیان کر رہے ہیں قرآن کے اندر، تم اس طرح سے نہیں کرو، تم یہ کرو، تم وہ نہیں کرو، جو نہیں کرو وہ نہیں کرنا ہے ہمیں۔
اللہ نے جو کرنے کو کہا وہی تو کرنا ہے ہمیں. اگر اللہ نے جن چیزوں کو کرنے سے روکا ہے اگر ان چیزوں کو ہم کرتے ہیں تو ہم خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں, خود اپنی جگہ جہنم میں بنا رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے نا, کیوں اللہ نے آلریڈی ہمیں بتا دیا ہے تم ایسے ایسے عمل کرو گے تو تم تو جہنمی ہو جاؤ گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو تم پر رحم کرنا چاہتا ہوں, کانا بکم رحیمہ, میں تو رحیم ہوں, میں تم پر شفقت کا معاملہ محبت کا معاملہ کرنا چاہتا ہوں, میں تمہیں کوئی اینچ بھر بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا. تو تم کیا کرو, میری شریعتوں پر عمل کرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا. اب اللہ کہتا ہے یہاں پر کہ جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آنکھ میں جھونکیں گے. وَمَن يَفْعَلْ یعنی کرے گا, جو کوئی کرے گا یہ تمام برائیاں, وہ تمام چیزیں جو میں نے جن سے کرنے کو آپ کو روکا ہے, اگر وہ تم چیزیں کرتے ہو تو ان قریب فسوف بہت جلدی میں تمہیں کہاں جھونک دوں گا, آگ میں جھونک دوں گا. نسلیہ نارا, آگ میں جھونک دوں گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا,